جواد صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جواد صاحب, یہ عام طور پر یہ تھیٹر پر جو ایک بدزبانی اور عریانی آئی ہے, ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جی یہ پبلک ڈیمانڈ ہے, لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو وہی دکھا رہے ہیں, جو سننا چاہتے ہیں ہم وہی سن رہے ہیں. دوسری طرف ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں, یہ لوگوں پر ٹھونسا جا رہا ہے, لوگ یہ نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. یہ کمرشل ڈیمانڈ تو ہو سکتی ہے. تو آپ کا ایک طویل تجربہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل ڈیمانڈ ہے یا پبلک ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں, ہمارے زمانے میں ہمارے گھروں میں جس زمانے میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا وہ تھیٹر پہ آ جاتا ہے, یہ یاد رکھیں. اچھا. جب پاکستان نہیں بنا تھا تو سارے ڈرامے آزادی پہ ہوتے تھے. پھر جب پاکستان بنا تو سارے ادب پہ ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت ادب کا فلم بن رہی تھی اور میوزک نئے نئے آ رہے تھے, تو سارا تھیٹر بھی وہی ہوتا تھا. پھر جب معاشرے میں گالی شروع ہو گئی اور والدین سے گستاخی شروع ہو گئی تو وہی تھیٹر پہ آ گیا. یہ تھیٹر کو سرمن پلیس نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا آئینہ ہے کہ بھئی ہم یہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس تھیٹر کو اگر پسند نہیں کرتے 10,000 ہزار کی ٹکٹ لے کے کون آتا ہے. اور ہم نے, کیونکہ ہم نے تو سہیل صاحب نے, ہم نے باقی اسٹرگل کیا ہے اس تھیٹر کے لیے, تو ہم فلاپ ہو گئے. مجھے وہ دن یاد ہے جب امراؤ جان ادا ڈرامہ ہوا ہے اور سہیل احمد صاحب ایک لمبے اسٹرگل کے بعد اسٹیج پہ ہیں اور آگے لڑکی کا ڈانس ہو رہا تھا. میں بھی اسٹیج پہ تھا, تو میں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع کیا. میں فیل ہو گیا, وہ جیت گیا. تو ہم نے تو بہت ٹرائی کیا ہے, لیکن لوگوں نے وہ تھیٹر کو پسند کرنا ختم کر دیا. اب وہ ہمارے ڈرامے کلاسکس میں پڑے ہوئے ہیں. اب الحمرہ جب وہ ڈرامے کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی وہ پرانے کلاسک ڈرامے وہ دیکھنے, نیا وہ رہا ہی نہیں. صحیح. جب وہ معاشرے میں چیز نہیں رہی تو تھیٹر پہ بھی نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. نہ ہمارا وہ پرانے نانا جی ہیں, نہ وہ دادا جی ہیں, وہ ہمارا نہ وہ کلچر رہا ہے, سارے ختم ہو گیا. تو تھیٹر بھی تو وہی ہے نا, تھیٹر تو وہی دکھائے گا جو آپ ہیں, اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں. صحیح. اپنی بگڑی ہوئی شکل کو آدمی پسند کرتا ہے. جی اچھا, یہ جو آپ نے بات کی تھیٹر کی, شاہ صاحب آپ نے تو ویسے کچھ نام نہاد شعراء کے خلاف ایک علم بھی بلند کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو شاعری ہو رہی ہے کیا واقعتاً معاشرہ ایسا ہی ہے؟ اب یہ اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے, فون بج نہیں رہا, فون اٹھ نہیں رہا, فون کٹ گیا, ٹوں ہو رہی ہے, ٹاں ہو رہی ہے, یہ سب کچھ, اور پاپولیرٹی بھی ہے. میں جواد صاحب کی بات سے 100% نامتفق ہوں. یا یہ اس سے آگے کی کوئی چیز ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے رائٹرز کتنے, ڈرامے لکھنے والے, سکرپٹ کتنے ہیں؟ میں خود جو ہے سکرپٹ کا وہ جو نہیں ہوتے جو آرٹ کونسل بنا دیتی ہے کمیٹی جو ہے اس کا میں رہا ہوں. وہ اوپر نام بدلتے ہیں, نیچے ایک سکرپٹ 8 بندوں کو 8 سال وہی بھیجتے رہتے ہیں کہ پاس کر دو. ان کے تو یہ حالات ہیں. کوئی ڈائریکٹر کتنے رہ گئے ہیں, سہیل احمد صاحب کو ان کو نکال دیں آپ. ان کے سپانسر کون ہیں ان سے پوچھیں, ان کا کیلیبر کیا ہے, لیول کیا ہے. یہ بالکل میں نہیں, اگر یہ ریفلیکشن ہے تو جبر دکھائیں, مجبوری دکھائیں جو معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ پریویل کر رہی ہے. یہ تو وہ دکھا رہے ہیں, تو جو کچھ دکھا رہے ہیں سارا کچھ وہ نہیں ہے. پیسے دے کے کوئی نہیں آئے گا, یہ اب اللہ جب بات ہے نا. دیکھیں 500 پہ ڈرامے تو ہو سکتے ہیں, نہیں میری بات سنیں. انویٹیشن پہ ہو سکتے ہیں, مگر پیسے کر کے کوئی نہیں آتا. نہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جو دو دیکھیں, یہ جو تھیریز ہیں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. نقل اصل سے بہتر ہے. یہ باقاعدہ بڑی آرگنائز طریقے سے ہمارے معاشروں پر مسلط کی گئی. یہ بہت خوفناک کام ہے, ہم تو سوچتے نہیں اس طرف. یہ جو شاعری ہے, میں یہ جو ابھی جو لوگ جو چھچورے جو ہیں جن کو میں مختلف نام دیتا رہتا ہوں, یہ ان کو پروموٹ کس نے کیا ہے؟ یہ کتاب سے ویڈیو کی طرف منتقل, ان کے پیچھے سپانسرشپیں اتنی بڑی لگی ہیں. یہ ریختہ وہ ادھر انڈیا سے کیوں آئے ہیں, یہ دبئی میں سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹیوں کو ہٹ کی ہیں, انہوں نے اقبال کو نکال کے جان ایلیا کو نوجوان نسل کا آئیڈیل بنانے کی کوشش کی ہے, جو بالکل ایک ختم آدمی ہے, جو معاشرے کا برباد. وہ باقاعدہ اقبال کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس سے, تاکہ نوجوان نسل برباد ہو جائے. عنایت صاحب آپ کی طرف آؤں گا, بلکہ آپ پیغام بھی آپ کا جو عید کی نسبت سے ہے وہ بھی دیجیے گا, لیکن ایک سوال جو ابھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان بننے کے بعد جو تھیٹر تھا اس کو ادب کی طرف لایا گیا. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب تھیٹر بند ہوئے تو اس کے بعد یہ فحش اور عریاں تھیٹر ان لوگوں کو موقع مل گیا, انہوں نے آ کے یہاں پہ کیا اور پھر وہ ایک روایت بن گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہوا؟ اور کتنا امپیکٹ ہے
شعراء کا، آرٹسٹ کا اس سوسائٹی پہ، اور جو اب ہو رہا ہے اوور آل جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، کیا وہ ایک نظریاتی آئیڈیولوجیکل، اقبال کا آپ نے بھی ذکر کیا، شاہ صاحب نے بھی کیا، ہم اس نظریے کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں صرف جواب دیں، لیکن میرا اپنا، میں کوئی بہت زیادہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈرامہ ٹی وی کی سطح پہ اور تھیٹر کی سطح پر جتنا اچھا ڈرامہ لکھا گیا ہے، پیش کیا گیا ضیاء الحق کے دور میں، اس کے بعد نہیں ہوا. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، باقی نہیں سے بتا سکتے. اقبال جب پیدا ہوا تھا اور جو انہوں نے کلام کیا ہے، کیا معاشرہ اس کے لیے تیار تھا؟ اگر وہ، میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے ایک ڈکشن انٹروڈیوس کری ہے، ہمارے استاد بیٹھے ہیں، اس ڈکشن سے کوئی واقف نہیں تھا، خود ہی کو کوئی اس انداز میں نہیں لکھ سکتا تھا. استعارے جو ڈیولپ کیے بڑے بڑے پاکستان کے، میں نام نہیں لیتا ہوں، انہوں کچھ شعراء کا نام لے لیے ایک آدھ کے، میں نہیں لیتا ہوں. ایک حقیقت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اقبال نام وجود میں آتا تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو بہت بڑے انقلابی شاعر بن کے کہاں تک پہنچے، وہ شاید ان کا وجود ہی نہ رہتا. اقبال کے پاس چوائس تھی کہ وہ غالب بن جاتے. معاشرہ جو ہوتا ہے نا، معاشرے کے اندر ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہے، معاشرے کو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. معاشرے کے اندر رنگیلے کے ہیومر کی بھی گنجائش ہے، معاشرے کے اندر لہری کے بھی، جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں فرض کیا، ان کی بھی گنجائش ہے. اس وقت تو سارے لوگ تہذیب کے اندر ہوتے تھے. زو مینی لفظوں کی بہت گنجائش ہے، لیکن زو مینی لفظ ایک خوبصورت کے انداز میں بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، شاہ صاحب بالکل 80 سے ڈرامے، میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق کے وقت میں جو ٹی وی دیکھا گیا ہے اور جو ڈرامے دیکھے گئے ہیں، ریک کو ٹوٹ گئے ہیں کہ وارث اگر ڈرامہ دیکھ لیں تو گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں. اس کے بعد ہم نے کسی ورلڈ کپ کے کرکٹ فائنل میں تو شاید دیکھو، ہم نے بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے.